شیخ ہمارے بعد بھائی جو ہے نا قرآن آتے ہیں قرات کرتے ہیں پنجابی لہجے میں. ایک تو سوال یہ ہے، اور دوسرا کیا جب قاری قرات کرتا ہے لمبی مد کرتا ہے تو ایک آیت پڑھ رہا تھا قل یا ایھا الکافرون، پیچھے سے بھائی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، اور اس بارے میں وضاحت کریں اللہ کا رسول. یہ دو باتیں آپ نے ابھی پوچھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ علماء جو پنجابی لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا یہ وصف بیان ہوا ہے بلسان عربی مبین. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان میں ٹیڑھی میڑھی نہیں، مبین. اس لیے قرآن مجید کو عربی زبان میں ہی پڑھنا چاہیے. زین القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. قرآن مجید کو زینت کے ساتھ پڑھو، اچھی آوازوں کے ساتھ پڑھو، یہ اس کی زینت کو اور زیادہ کر دیتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ انسان جب پڑھ رہا ہوتا ہے ریاکاری کا بہت شبہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ دیا، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. جو اس کو خوبصورت پڑھتا نہیں وہ ہماری امت سے ہی خارج ہے. اتنی تاکید آئی ہے. لیکن یہاں میں دو پہلو پیش کروں گا. پہلا پہلو یہ ہے، علماء کرام سے انتہائی ادب سے، انتہائی احترام اور اکرام سے گزارش کرنی چاہیے، اور وہ گزارش وہی کرے جس کی وہ بات سن سکے. عام بندے کو اس بارے میں کسی پہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس بات کو خود سمجھے عالم، کہ میں عالم ہوں تو عالم کا مطلب ہے کہ قرآن کے علم کو جانے. جو قرآن کو صحیح پڑھنا نہیں جانتا وہ کیا جانے گا. ایک بات. اور اگر کسی کو نصیحت کا موقع ملتا ہے اکیلے انتہائی احترام کے دائرے میں رہ کے ان سے گزارش کرے کہ قرآن کی آیت آپ نے اس طرح پڑھی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جہاں یہ بات کبھی نہ بھولیے گا، ہم صرف چاہتے ہیں قرآن کو قرآن پڑھا جائے. طرزوں میں پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو. کیوں؟ آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا، کچھ باتیں جٹکی بڑی سمجھ آتی ہیں. سانپ نکالنا ہونا تو بین بجانی پڑتی ہے. گاؤں دیہاتوں میں اگر صحیح اسلام پہنچایا ہے تو انہی علماء نے پہنچایا ہے، جہاں اردو بولنے والے اور طرز نہ بنانے والے نہیں پہنچ سکے. ایسا ہی ہے نا. اس لیے ان کی خدمات کو نہیں اب جھٹلا سکتے. ان کی خدمات ہیں، لیکن چونکہ ہم چاہتے کیا ہیں؟ خیر. ہم چاہتے کیا ہیں؟ بلندی. اس لیے قرآن کو نہ بگاڑا جائے. بلکہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ قرآن کی اصل میں چونکہ مجلس خاصی ہماری لمبی ہو گئی ہے، میں آپ کو مثال کچھ دے دوں تو آپ سمجھ جائیں کہ اصل بات کیا. اذان کو دیکھ لیں، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اور اس کو پڑھا جائے اللہ اکبر. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اکبار یہ کبر کی جمع ہے، اور کبر طبل کو کہتے ہیں، یعنی اللہ بہت بڑا ڈھول ہے. نعوذ باللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی یہ جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. حمید یحمد ہا ہے، کیونکہ الفاظ کے ہی معنی ہوتے ہیں. اسی کو ہم پڑھ دیں الحمدللہ، اس کا مطلب ہے پوری دنیا کا دھواں اللہ کے لیے ہے. اب دیکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قادر یقدیر سے ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس کو آپ چھوٹے کاف سے پڑھ دیں جس سے کتاب لکھی جاتی ہے. اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. اب قال یقول سے قل امر ہے، اللہ کی توحید ہے. اور کہا جائے قل هو اللہ احد، اکل یاکل سے بھی کل، کھاؤ اللہ ایک ہے. فصل لربک وانحر، ہا کے ساتھ، ہا جس کے ساتھ حلوہ لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے قربانی کیجئے. یہی تو ایک نص ہے قربانی پہ. اس کو پڑھیں فصل لربک وانحر. میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں. کیا مطلب ہوگا؟ میرے پیارے پیغمبر اپنے رب کی نماز پڑھیے اور اپنے رب کو ڈانٹیے. ہاں، نہارا ینہر، اما السائل فلا تنہر، قرآن میں آیت ہے. جب سوالی آئے تو ڈانٹیے نہ. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حدیث کو پڑھتے وقت بھی انسان اگر خیال نہ کرے تو معنی بگڑ جاتے ہیں. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، شاید آپ کے پاس کیسٹیں بھی ہوں. حدیث پڑھنے والا پڑھتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اب التائب من الذنب کمن لا ذنب له کا مطلب ہے جو گناہ سے توبہ کرتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں رہتا، پاک ہو جاتا ہے. اس نے صرف زبر پڑھی ہے من لا ذنب له کہ جو توبہ کرتا ہے وہ تو ایسے ہو جاتا ہے جیسی اس کی دم ہی نہیں ہے. دیکھیں حدیث کے معنی میں بھی اختلاف آ جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی
طرز جس سے قرآن کے معانی میں بگاڑ آ جائے قطعاً جائز نہیں ہے۔ صحیح الجامع سلسلہ صحیحہ کی روایت کو یاد کر لیجئے، عبداللہ ابن مسعود ایک شخص کو پڑھا رہے تھے۔ کیا پڑھا رہے تھے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ جب اس شخص نے پڑھا، مد نہیں کی، مد کرے نہ کرے معنی میں تبدیلی نہیں آتی۔ ہم نے تو معنی کی تبدیلی کی مثالیں دی ہیں، یہاں معنی میں تبدیلی نہیں آتی۔ عبداللہ بن مسعود نے صاف انکار کر دیا، کہتے ہیں ما ہکذا اقرأنیہا رسول اللہ کے رسول نے مجھے ایسے پڑھایا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یا ابا عبد الرحمن وکیف اقرأکہا، آپ کو کیسے اللہ کے رسول نے پڑھایا بتائیے؟ وہی آیت پڑھی فمدہا، اور مد کر کے پڑھی۔ صحابہ اتنی بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ جس میں مد ہے وہ چھوڑ دی جائے، تو یہ کیسے اجازت ہوگی کہ جیسے مرضی پڑھ لیں اس کو۔ رہی دوسری بات، جس وقت مصیبت آ چکی ہے کہ ایک شخص قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، سننے والوں کو چونکہ شعور نہیں ہوتا، سبحان اللہ الحمدللہ شور مچا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت جو انسان سنتا ہے اس کے معنی پہ غور کرے۔ اور صحیح بات میرے بھائی نے بیان کی کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، موجاں ہو جان گی یہاں۔ یہی معنی ہے نا اس کا۔ بھئی جب عذاب کی آیت آئے تو اللہ سے پناہ مانگو، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جب جنت کی آیت آئے تو اللہ سے سوال کرو، اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ تو یہ جو طریقہ آ چکا ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ تلاعب ہے، قرآن کا ایک تقدس ہے، اس کو